اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب یہ سب سے بڑی گواہی ہے کہ خود اللہ گواہی دے رہا ہے۔ اب اللہ کیسے گواہی دے رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ تو خود معبود ہے، اللہ کیا گواہی دے، کیسے گواہی دیں گے کہ جی میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ تو سب سے پہلی بات اس کائنات کی تخلیق، خالق اللہ ہے۔ تو جو کائنات کی تخلیق ہے، اس کائنات کی ہر مخلوق اپنی تخلیق میں، اپنی بناوٹ میں، اپنے کاموں میں، اپنی ترتیب میں یہ دعوت دے رہی ہے کہ کوئی ایک ہے۔ مثال اس کی سورج اور چاند، ستارے، یہ اجرام فلکی جو ہمیں چلتے نظر آتے ہیں، ان کی ترتیب جو چلتی نظر آتی ہے، یہ کبھی اپنے راستے سے نہیں ہٹے، ایک ڈسپلن سے چلے آ رہے ہیں۔ کبھی کوئی معمولی سی بھی گڑبڑ 1 ملی میٹر کے برابر بھی ان کے کاموں میں نہیں ہوئی ہے، ان کی ترتیب میں نہیں ہوئی ہے، جو سب سے بڑی گواہی ہے اس بات کی کہ چلانے والا نظام کسی ایک کے ہاتھ میں، اگر 2 کے ہاتھ میں ہوتا تو کوئی کبھی اختلاف پیدا ہو جاتا کہ دوسرا کہتا ہے یہ رائے ایسے ہونی چاہیے، یہ کام ایسا ہونا چاہیے۔ تو یہ سارا ڈسپلن، یہ ساری بناوٹ، یہ ساری ترتیب، یہ سارے مخلوقات یہ اپنے اندر یہ دعوت دیے ہوئے ہیں کہ کوئی ایک خالق ہے۔ تو جب خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، رازق ایک ہے، نگران ایک ہے، نگہبان ایک ہے، تو عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ اب پھر یہاں پر میں وضاحت کر دوں کہ عبادت سے میری مراد، جب بھی میں عبادت لیتا ہوں تو اس سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ جیسے قرآن میں بھی یہ بات عبادت سے یہ مراد نہیں ہے جو ہم نے بنا لیا ہے کہ صرف نماز روزہ ہم اسے عبادت گنتے ہیں۔ عبادت کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے رنگ میں رنگ لینا۔ بندگی، اردو میں ہم اس کے لیے لفظ، عبادت کے لیے لفظ بندگی ہمارے ہاں مستعمل ہے، جو ہماری زبان کا تو نہیں ہے، پر بندہ بننا۔ اب بندہ بننا کیا ہے؟ عبد، عبادت، یہ سب باتیں یہ وضاحت کرتی ہیں کہ کسی کا بندہ بن جانا۔ اب کسی کا بندہ وہ صرف نماز رو، یہ کہہ لیں کہ وہ پروسیسز ہیں جن میں سے گزر کر وہ بندہ بنے گا، لیکن یہ کل نہیں ہے، یہ وہ راستے ہیں جو ہمیں اس مقام تک لے کے جائیں گے جو مقام بندگی کہلاتا ہے۔ بندگی اللہ کے رنگ میں، اللہ کی رضا کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لینا، کہ جیسے اللہ چاہتے ہیں میں ویسا بن کے دکھاؤں، یہ عبادت ہے۔ تو یہ پھر اللہ نے جو اپنے رسول بھیجے، جب بھی جس زمانے میں بھی بھیجے، وہ رسول صرف ایک ہی بات لے کر آتے ہیں، وہ ایک ہی گواہی لے کر آتے ہیں۔ وہ گواہی کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، یعنی عبادت کے لائق۔ جب واحد وہ بنانے والا وہ ہے، دینے والا وہ ہے، عطا کرنے والا وہ ہے، حفاظت کرنے والا وہ ہے، نگرانی کرنے والا وہ ہے، تو پھر ہم نے بندہ بھی اسی کا بننا ہے۔ کوئی اور ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم راضی کرنے کے چکر میں پڑ جائیں اللہ کو چھوڑ کر۔ تیسری بات کہ ہماری اپنی تخلیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم اس پر غور و فکر کریں کہ بھئی کوئی ایک ہے، اور اس کے بعد اگر ہم اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائیں، ماضی کی قوموں کی تاریخ پڑھیں، تو یہ بھی ہمیں یہی بات سمجھاتی ہے کہ جس نے اس واحد ذات کی نافرمانی کی وہ بربادی کا شکار ہوا۔ تو یہ ساری باتیں اپنے اندر یہ دعوت لیے ہوئے ہیں، وہ جو اللہ کی گواہی ہے، یہ ساری اس گواہی کے ماتحت چیزیں آتی جاتی ہیں کہ بھئی یہ قرآن، اللہ کے رسول، وہ گواہی کس کی دیتے ہیں؟ کہ جو اللہ نے ان کو گواہی دی۔ رسول کے اندر جو یقین آتا ہے، جو اطمینان آتا ہے، وہ جس بات پہ دعوت لے کر چلتا ہے اور یہ دنیاوی رکاوٹوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے بالکل گھبراتا نہیں ہے، وہ اپنے کام پر ڈٹا رہتا ہے، وہ یقین کہاں سے آتا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے، کہ اس کے پاس اللہ کی گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور وہ گواہی لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ بھئی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہی ان کا مرتبہ عام انسانوں سے بلند ہے کہ ان کے پاس ڈائریکٹ گواہی ہے، وہ پیغام رساں ہیں، وہ دوسرے لوگوں تک یہ بات پہنچا۔ اللہ کی کتابیں، اب ہمارے پاس قرآن محفوظ حالت میں موجود ہے، یہ اس بات کی، پورا قرآن اسی بات کو لیے ہوئے ہے کہ بھئی اللہ کے سوا کسی کی رضا مطلوب نہیں ہے، صرف اللہ کو راضی رکھنا ہے، باقی سب رضائیں اس رضا کے ماتحت ہیں۔ بنیادی رضا اللہ کو راضی، اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے۔ اور ساتھ آگے بات آئی کہ اللہ کے فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں
کہ رسولوں کے پاس پیغام کون لے کر آتا ہے، رسولوں کے پاس یہ گواہی کون لے کر آتا ہے؟ اللہ کے فرشتے جو اس کام پر معمور ہیں۔ تو یہ باتیں ساری بیان یہاں پر یہ آغاز ہے اس بات کا کہ بھائیو یہ پیغام ہے قرآن۔ اللہ نے یہ کائنات اس مقصد کے لیے بنائی ہے۔ یہ کائنات ایسے نہیں ہے کہ آپ آئیں اپنی زندگی میں جو کام مرضی کریں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے کریں، کر کے زندگی ختم ہو گئی تو یہ کہانی ختم ہو جائے گی، یہ بات ایسے ہرگز نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی گواہی جب آ گئی تو پھر اب میرے اور آپ کے لیے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ ہم اس کو نظر انداز کریں۔ اگر ہم نظر انداز کریں گے، جس کا آگے آج کے سبق میں ہم تذکرہ بھی پڑھیں گے کہ ان کا انجام کیا ہو، ماضی میں کیا ہوا، آگے بھی یہی ہوگا، خرابی، بربادی، تباہی ان کا مقدر ہے، ان کا نصیب ہے۔ پھر پہلی قوموں کا تذکرہ کیا گیا کہ ان قوموں کو پر بھی اللہ کے رسول آتے رہے، اللہ کا پیغام لے کر آتے رہے، جنہوں نے نظر انداز کیا ان کا انجام برا ہوا۔ اب یہ جو ان کی اولادیں ہیں، اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان تک بھی یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ میں نے اور میرے پیروکاروں نے اللہ کے آگے سر جھکا دیا، اب بتاؤ تم بھی آتے ہو اس راستے پہ کہ نہیں۔